میرا نام سید عطاء الرحمن، میرا یوٹیوب چینل عطاء بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ معجزات کے سلسلے میں ہم ویڈیوز کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ ویڈیوز پہلے بھی کیے جا چکے ہیں۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 10 تک 10 اور 11 دو آیات اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تو معجزہ طلب کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کو یہ اوورال جتنے بھی، یہ ضروری نہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو یہی کہتے رہے، ان کے جو اس دور کے جو لوگ تھے، تو ان کی اوورال جو روش تھی، اوورال جو ایٹیٹیوڈ تھا، قرآن کریم وہ بتاتا ہے۔ آج بھی وہی ہے، یعنی یہ جو لوگ مذہب پرست ہیں، معجزات کرامات کے عقائد رکھنے والے، آج بھی وہی اسی سطح کے اوپر ہیں جس سطح کے اوپر قرآن کریم نے ان لوگوں کی ذہنی حالت بتائی ہے، بالکل اسی کے اوپر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 تک 11، اس میں قرآن ان کی روش کیسے بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، وہ جو معجزات طلب کرنے والے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسے آدمی ہو، انسان ہو۔ یہ بشر کہتے ہیں، ایکچولی تو جلد کو کہتے ہیں، اسکن کو، تو اس سے یہ عربی کا لفظ ہے، اس سے مراد آدمی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، بس بشر ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو۔ پہلے تو انہوں نے کیا کہا انبیاء کو کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے نا، سارے لوگوں کی بات کر رہا ہے قرآن کریم، اور تمام انبیاء کے متعلق جو وہ کہہ رہے تھے، وہ ان کی یہ ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ ایک بات تو یہ بتا رہا ہے، دوسری تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، جن کی ورشپ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم یہ چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو، تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس سے۔ ہم نہیں روکیں گے، ہم تو انہی کی ورشپ کریں گے جس سے تم روک رہے ہو، اور تم ہمارے جیسے بشر ہو، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو، جیسے ہم آدمی ہیں تم بھی ویسے ہی آدمی ہو۔ تو تم ہمیں اس چیز سے روکنا چاہ رہے ہو جس چیز کی جو چیز جس کی پرستش ہم اپنے آباء و اجداد کے دور سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ پس ہمارے پاس کوئی سلطان مبین لاؤ۔ سلطان مبین سے ان کی مراد تھی کہ بڑا کھلا واضح کوئی معجزہ لاؤ، عقل کے خلاف جو ہم کہتے ہیں نا، ویسے کوئی چیز ہمیں دکھاؤ، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے، پھر ہم تمہیں مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ یہ روش بتا رہا ہے قرآن کریم، یہ تھی، اور آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ معجزات تھے ان کے، اور ان کے معجزات سنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ایک طرف چلا گیا۔ معجزات جو اپنی طرف سے انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر مشہور کر رکھی ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ماضی کے اندر، بنو عباس کے دور کے اندر دلائل النبوت کتابیں لکھی گئیں، یعنی معجزات نبوت کی دلیل ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کاروبار بنا نا، وہ بکتی تھیں بہت۔ وہ جو واقعات تھے معجزات کی، جب وہ سناتے تھے تو ان کو بڑی پذیرائی ملتی تھی، رسولوں کی طرح ان کے ساتھ عقیدت وابستہ ہو جاتی تھی اس دور کے لوگوں کی۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کو چندہ دیتے تھے، نذرانے ان کے اوپر نچھاور کرتے تھے، تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، لوگ بڑا ان کا احترام کرتے تھے، ان کو فائنانشلی بھی ان کی مدد کی جاتی تھی، انہیں پرووائڈ کیا جاتا تھا، نذرانے، چندے اور اس طرح کی جو چیزیں، اور پھر ان کی عزت اور احترام وقار وہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا معاشرے کے اندر۔ وہ پھر جتنا بڑا کوئی
جھوٹ بولنے والا، یہ چیزیں قصے سنانے والا ہوتا تھا، اتنا ہی زیادہ اس کا مقام بلند ہوتا تھا معاشرے کے اندر۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ جو ہیں معجزات کے نام کے اوپر جتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے، اتنی زیادہ وہ عاشق رسول، اتنے ہی زیادہ وہ عالم، اتنے ہی زیادہ وہ معزز شمار ہوتے ہیں، اتنے ہی زیادہ وہ علم والے شمار ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے۔ تو بنو عباس کے دور کے اندر جب یہ سیرت کی کتابیں لکھی گئی تو مین فوکس معجزات کے اوپر ہی تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ معجزے کو نبوت کی دلیل قرار دیا گیا، یعنی اگر معجزہ کوئی نبی نہیں دکھا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہی نہیں۔ تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن تردید کر رہا ہے، اور اس قرآن کی تردید کے باوجود معجزات کے اوپر ہزار صفحے کی کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں۔ اور وہ جو سیرت نگار ائمہ ہیں ان کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، وہ لائن ٹوٹتی نہیں، اتنے وہ آئے ائمہ جنہوں نے سیرت لکھی۔ تو کیونکہ وہ کاروبار بنتا تھا، اس سے فائدہ مفاد پرستی حاصل ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے لکھی۔ جتنی زیادہ وہ خلاف عقل چیزیں لکھتے تھے اتنی ہی زیادہ ان کے ساتھ عقیدت وابستہ ہوتی تھی، اتنی زیادہ ان کی شہرت اور مقبولیت ہوتی تھی۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو معجزات طلب کرنے والے تھے انبیاء سے کیا کہتے تھے، بس ہمارے پاس کوئی سلطان مبین لے کر آؤ۔ مبین کہتے ہیں واضح کو، اور سلطان دلیل ہوتی ہے ویسے تو وہ معجزات کو ہی دلیل کہہ رہے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ دلائل النبوت کتاب لکھی، کتابیں لکھی، یعنی معجزہ نبوت کی دلیل ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی، اور لائن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ ائمہ کی، سیرت نگاروں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر۔ دلیل تو وہ معجزے کوئی دلیل کہہ رہے تھے، تو اس لیے قرآن نے لفظ وہی لے کر آیا ہے کہ سلطان مبین، یعنی ان کے نزدیک وہ سلطان مبین تھا۔ ویسے تو یہ ریزننگ ہوتی، دلائل ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک معجزہ تھا، وہ معجزے کو سلطان مان رہے تھے، اور اسی کے اوپر دلائل النبوت کتابیں لکھی گئی کہ معجزہ جو ہے نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ یہی چیز کفار نے کی تھی کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے انبیاء کا، اور کہتے تھے کہ معجزہ لاؤ، کوئی ایسا معجزہ جو بالکل واضح ہو، کھلا معجزہ ہو، وہ لے کر آؤ۔ اس کو قرآن نے کہا ہے سلطان مبین، کہ وہ سلطان مبین کہتے کس کو تھے؟ تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا، اس کے جواب میں کیا کہا کہ ضرور ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کی پرستش ورشپ ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ تو تم تو ہماری جیسے بشر ہو، ہماری طرح بولتے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح تم بازاروں میں جاتے ہو، ہماری طرح تم معاملات کرتے ہو، لوگوں سے ملنا، ہماری طرح شادی کرتے ہو، بچے ہیں تمہارے، یعنی ہماری طرح ہو، تو ہمیں تم منع کرتے ہو۔ تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ضرور ہم بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ تو یہ احسان تو اللہ کے قوانین کی روح سے ہوتا ہے، انبیاء کے اوپر احسان تو وہ خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے تو خود بننا ہوتا ہے۔ نبوت کسبی چیز ہے، وہ کوشش سے نہیں ملتی، لیکن انسان کا اچھا بننا، اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کرنا، اچھا بیہیویئر اپنا بنانا، یہ تو ہر انسان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ وہ بنا بنائے انسان اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا نہیں کرتا کہ وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ بنی بنائی تعمیری مثبت وہ باہر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے اس کے اندر، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وہ تو اس نے دی نبوت، جس کو چاہا نبوت دے دی، اس میں تو انسان کی اپنی کوئی کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ اس کی سلیکشن ہوتی تھی، وہ انسانوں میں سے بہترین انسان کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چنا،
تو ڈیفینیٹلی انبیاء کرام کی جو ذات تھی وہ تمام انسانوں سے بحیثیت انسان سب سے بلند ترین انسانی سطح کے اوپر ہوتے تھے، وہ سب سے بلند ترین انسانی سطح کے اوپر انبیاء کرام کی ذات. تو اور ہمارا کام، آگے انبیاء نے کیا کہا، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے سوا تمہارے پاس کچھ سلطان یعنی معجزہ تمہیں لائیں، تمہارے پاس لے کر آئیں، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے. یہ تو تم خود سوچو سمجھو، اپنی عقل و فکر کو استعمال کرو. تو تم الٹا عقل و فکر کو استعمال نہیں کرتے، الٹا ہمیں کہتے ہو کہ معجزے دکھاؤ. ہم تو خود عقل و فکر کی روح سے تدبر کرنے کے اوپر پابند کیے گئے ہیں، سوچنے سمجھنے کی طرف ہمیں حکم کیا گیا ہے. تو جب ہمیں تدبر کا حکم دیا گیا ہے، تفکر کا حکم دیا گیا ہے، شعور سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم کیسے بے شعوری کے، بے عقلی کے کام کر کے تمہیں دکھائیں؟ ہم تو کوئی کرے یا نہ کرے، ہم تو مجبور ہیں اللہ کے حکم کے سامنے کہ جو بھی اس کا حکم ہے اس کو ماننے پر ہم تو مجبور ہیں. کیونکہ انبیاء کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے معصوم ہوتے ہیں. تو جب انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے حکم پر تدبر کا حکم ہے نا قرآن کریم کے اندر، افلا یتدبرون افلا تشعرون افلا تعقلون، بار بار ذکر کر رہا ہے تدبر کا، شعور کا، عقل و فکر کا، اس کا کر رہا ہے نا بار بار. تو انبیاء تو پابند تھے عقل و فکر کی روح سے کام لینے سے، تو وہ عقل و فکر کے خلاف کیسے کام کر کے ان کو معجزہ دکھا دیتے؟ اس پوائنٹ کو ذرا آپ خود غور سے سمجھیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. تو ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے سوا تمہارے پاس کوئی معجزہ سلطان لائیں، یعنی معجزہ لکھائیں. اور آگے بڑی زبردست بات کہی گئی ہے. کیا کہی جا رہی ہے قرآن کے اندر؟ اور مومنوں کا توکل ہوتا ہے بھروسہ، مومنوں کا توکل اللہ کے قانون پر ہونا چاہیے. اللہ پر ہونا چاہیے سے مراد ہے اللہ کے قانون پر ہونا چاہیے. اور اللہ کا قانون کائنات کے اندر ہے. پانی بنے گا، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے گی تو پانی بنے گا، دیٹس آل. تو یہ جو قانون کے اوپر جو بھروسہ ہے، یہ سب سے زیادہ قانون کے اوپر بھروسہ کن کو ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ کو. یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو اللہ کے قوانین کے اوپر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی ایجادات کر دی. ایجادات نہیں کہنا چاہیے، ڈسکوریز کہیں، بلکہ کتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کر لی. یہ دیکھیں کہ سپیس میں راکٹ جا رہے ہیں، سپیس سائنس کو دیکھیں آپ، اس کے اندر سپیس میں راکٹ جا رہے ہیں، چاند کے اوپر راکٹ جا رہے ہیں، آگے تک وہ پہنچنے کی کوشش میں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ جو سیٹلائٹ جو ہیں گردش کر رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ انٹرنیٹ کیا چیز ہے؟ ہوائی جہاز کیسے اڑ رہا ہے؟ کس طرح وہ 50,000 -50 سینٹی گریڈ کے اوپر کس طرح وہ -50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے؟ یہ جو کمرشل فلائٹس ہوتی ہیں وہاں پر ہر چیز جمی ہوتی ہے، -50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہوتا ہے. اور یہ دیکھ لیں اندر جتنا بھی ماحول ہوتا ہے وہ سارا مصنوعی ہوتا ہے. اس کے اندر اے سی چل رہے ہوتے ہیں سب، وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو ہوائی جہاز پھٹ جائے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کارخانہ کائنات کس طرح سرگرم عمل ہے، کائنات کے اندر اللہ کے قوانین کیسے کار فرما ہے. یہ جس سائنسدان نے یہ جو جہاز بنایا، راکٹ بنائے، اب یہ دیکھیں اس کو اللہ کے قوانین کے اوپر کتنا بھروسہ ہے کہ اس نے بنا دیا. اور وہ دیکھو جو جمبو فلائٹ ہوتی کمرشل، 700 لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں، اور کتنا وزنی سامان ہوتا ہے جو وہ ہوا کے دوش کے اوپر جا رہا ہوتا ہے جہاز. یہ اللہ کے قانون کے اوپر بھروسہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بحری جہاز، یہ جو شپ ہوتے ہیں، یہ کتنے ٹنوں وزن ہوتا ہے ان کا، ہزاروں ٹن وزن ہوتا ہے. اس کے اندر کتنے انسان بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنا وہ
وہ جو ذخیرہ ہوتا ہے چیزوں کا، آئل لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور کتنا ساری چیزیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کتنا وزن ہوتا ہے ان کے اوپر، اور وہ کیسے سمندر کے سینے کے اوپر تیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے قوانین۔ تو جنہوں نے وہ بنائے ان کو اللہ کے قوانین کے اوپر بھروسہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے انسان جہازوں میں اڑ رہے ہیں، فلائی کر رہے ہیں اور اپنی منزل مقصود کے اوپر پہنچ رہے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے قوانین کے اوپر بھروسہ تھا، تبھی یہ جہاز بنے، وہ ہوائی جہاز ہو یا سمندری جہاز ہو۔ اور سمندر میں چلنے والی آبدوزیں تو دیکھیں آپ، پھر وہ دیکھیں کہ جو سیٹلائٹ ہے اس کا جو نظام ہے، اور انٹرنیٹ ہے، اور نیویگیشن کا جو نظام ہے، اس کو کبھی غور کریں آپ، کہ آپ کہیں گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ گوگل آن کرتے ہیں، نیویگیشن وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اس میں جو بھی آپ ڈیسٹینیشن اس کو آپ اس میں فیڈ کرتے ہیں، وہ اسی ڈیسٹینیشن پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے آپ کو، کسی سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ڈسکوریز کیا ہیں؟ ان سائنسدانوں کو اللہ کے قوانین، اللہ کے اٹل قوانین کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کر لی، جس سے انسانوں کو کتنے فوائد پہنچ رہے ہیں، معاشرہ کتنا ان سے فوائد حاصل کر رہا ہے۔ ایک ایئر کنڈیشنر کو تو دیکھیں کہ وہ آپ مشین چلاتے ہیں ایئر کنڈیشنر کی، وہ کتنا کمرہ گرم ہوتا ہے جو چند منٹوں میں وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، کتنے سکون سے انسان بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کبھی غور کیجئے گا ان چیزوں کے اوپر۔ تو کن کو اللہ کے قوانین کے اوپر یقین ہے؟ جن کو اللہ نے علماء کہا ہے، اللہ نے سائنٹسٹ کو علماء کہا ہے، جو کائناتی علوم کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کو دریافت کرتے ہیں، پھر ان کی روح سے وہ ڈسکوریز کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے، میں نے ویڈیو کیا تھا، آپ کو یاد ہے، میں نے کئی ویڈیو کیے ہیں، بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کن کو کہا ہے، سائنٹسٹ کو کہا ہے، اور سائنٹسٹ ہی ہیں جن کو اللہ کے قوانین کے اوپر بھروسہ ہے۔ اور یہی بات اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اور مومنوں کا توکل یعنی بھروسہ اللہ کے قانون پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے قانون پر بھروسہ نہیں ہے، معجزات، کرامات، توہم پرستی اس میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو ذلت اور رسوائی کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج تک کچھ ملا ہے ان قوموں کو؟ ایک سر درد کی ڈسپرین اگر ان کے پاس نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں ان کا حشر کیا ہو جائے۔ اگر یہ معجزات ہوتے تو پھر ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی میڈیسن کی۔ یہ کینسر کی جو ہاسپٹلز ہیں، اسی طرح یہ جو دوسری عام بیماریاں ہیں، ملیریا ہے، ملیریا کا ٹیسٹ ہے، یہ اس کا ٹیسٹ نہ ملے آپ کو، ملیریا کا، پولیو کے انجیکشن نہ ملے، آپ یہ دیکھیں انسانیت تباہ ہو جائے۔ اس کے بغیر معاشرے لوگ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ جو سہولیات ہیں اور وہ جو کشف اور الہام اور معجزات اور کرامات کے اوپر وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر جو تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ذرا آپ 10 منٹ اے سی بند کریں نا، ذرا جس اے سی میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کہیں اب ذرا معجزہ کر کے دکھائیں، اب کوئی کرامت کر کے دکھائیں۔ اور وہ جو اینک لگا کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا اینک ان سے لے لیں، ان کو کہیں ذرا اب معجزہ کر کے دکھائیں۔ چھوٹی سی اینک ہے، سائنس کی ایک دریافت ہے، اس نے لینس بنایا کہ اس طرح سے، پھر ان کے نمبر اس نے بنائے کہ اتنے نمبر کا یہ چشمہ لگے گا۔ ایسے ہی ہے نا کہ اتنی نظر کمزور ہوگی ہے تو اتنا یہ چشمہ لگے گا۔ صرف ایک کتنی سادہ سی چیز ہے، تو وہ جو اتنی بڑے بڑے وہ ایسے رگیں پھولی ہوتی ہیں، اور بڑی وہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، اور بڑے لہک رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، سریں لگا رہے ہوتے ہیں، ذرا ان کی ذرا وہ اینک ہٹا دیں ذرا کچھ دیر کے لیے، ان کو کوئی اب پڑھیں، کریں کوئی کرامت، کوئی بلائیں کسی پیر فقیر کو۔ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو مزید جاہل بنا رہے ہیں، جہالت میں مبتلا کر رہے ہیں، اور لوگ بھی جاہل ہیں کہ وہ سن کر واہ واہ اشش کر رہے ہیں، اور ان کو نذرانے اور چندے دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ منہ چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جہنمی معاشرے کی علامات ہے۔ تو قرآن نے کیوں کہا ہے کہ مومنوں کو اللہ کے قانون پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیوں کہا ہے؟
دیکھنے میں تو آپ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہہ گیا۔ یہ کہتا ہے جو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ کچھ سمجھانے کے لیے یہ آیات ہیں، یہ بتا رہی ہے جو آپ وہ ثواب سمجھ کے پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے قانون کے اوپر جو بھروسہ کرتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر معجزے اور کرامات ان چکروں میں نہیں پڑتے، وہ تو ان دقیانوسی اور خیالی چکروں میں نہیں پڑتے، وہ تو عقل و فکر کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے قانون کے اوپر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہ تو ڈسکوریز کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انوینشن کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں جن سے پوری دنیا کے انسان فائدہ اٹھا رہے ہوتے۔ اب یہ دیکھیں ایک شخص نے بلب ایجاد کیا، اب ان کے پاس یہ کرامتیں اور معجزے لیے پھرتے ہیں۔ ان کا ذرا بجلی بند کر دیں آپ ایک دن کے لیے، پورا ملک بلبلا اٹھے گا۔ بند کریں نا ذرا ایک دن بجلی، پورے ملک کی بند کریں اور پھر ذرا کام کر کے دیکھیں، پھر ان کو کہیں کہ لائیں کوئی معجزہ اور کرامت۔ یعنی لوگوں کا عقل و فکر سلب کر دیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہیں، بظاہر سمپل ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں، بیسک کانسیپٹ ہیں۔ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے تو ہم اسی طرح ذلت اور بربادی میں ہم دھستے چلے جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس سے باہر نکلنا ہوگا، عقل و فکر کو استعمال کرنا ہوگا اور اللہ کے قانون پر بھروسہ کرنا ہوگا، صرف اللہ کے قانون کے اوپر، انسانوں کی بنائی ہوئی روایات اور یہ وہ کرامات اور معجزات نہیں۔ یہ تو پھر آپ کو اسی توام پرستی میں لے کر چلی جائیں گے، تو پھر روشنی نہیں رہے گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ جیسے کہ روشنی ہماری ختم ہو چکی ہے، اندھیروں میں، تاریکیوں میں ہم وہ آوارہ گردی کر رہے ہیں، کوئی ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہے، مذہبی روح سے آپ پڑھیں گے کوئی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس طرح سے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ تو دنیا کے بڑے حقائق ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، بہت ریالٹی بیسڈ باتیں ہیں۔ امید ہے یہ میرا ویڈیو آپ کو سمجھ آئے گا، آپ کو غور و فکر کی طرف مائل کرے گا۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔